بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دینی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لاقیس کون تھی اور وہ قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھاتی تھی۔ شیطان روزی اول سے ہی انسانوں کا دشمن ہے، جو لوگوں کو حق کی راہ سے گمراہ کرتا ہے اور انسانوں کو مختلف قسم کے فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک نہیں بلکہ اس کی پوری ایک نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر بھی ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے ہیں اور اس کے کاموں میں مددگار اور معاون ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سب برے کاموں کی فہرست روز آ کر ابلیس کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، ابلیس کی بہت سی اولادیں ہیں جن میں والہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسنود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھروں میں لڑائی کرواتا ہے، مورا گانے بجانے کے کاموں کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ شیطان کی اولادوں میں سے ایک نام لاقیس کا ہے، اور یہ شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی دے کر اسے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخ کی دراصل ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی، اور یہ قوم اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز اور شاداب تھے۔ ابلیس نے سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ ایک انسان کے روپ میں قوم سدوم کے لوگوں کے پاس آیا، اور اس نے مردوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شہوت کرنا سکھائی۔ ان لوگوں کو یہ عمل بہت پسند آیا، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ کوئی مسافر بھی سدوم کے علاقے سے گزرتا تو قوم سدوم کے لوگ ان مسافروں کو بھی پکڑ لیتے اور ان کو بھی اپنی ہوس کا شکار بنا لیتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمل ان کی نسلوں میں بس گیا، اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے، اور یہ لوگ عورتوں کو ناپسند کرنے لگے اور مردوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ زنا کرتے، اور یہ عمل کھلے عام چوک چوراہوں پر کیا جاتا۔ وہ اپنی ہر محفل میں مردوں کا رقص دیکھتے اور ان کے ساتھ عیاشی کرنا ان کا دستور بن گیا۔ پروردگار نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے بندے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اس واعظ اور نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کو مجبور کرنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اہل سدوم کا یہ عمل صرف گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے تھے، اور اس سے افزائشی نسل کا پورا نظام تباہ ہو گیا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دی تو یہ ابلیس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیطانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کی طرف جا کر ان کو ہم جن پرستی کا طریقہ سکھائے جن کو ان کے مردوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ لہٰذا لاقیس یہ خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تو تباہ و برباد ہو گئی ہوں، مجھے میرا شوہر چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا میری جوانی میرا حسن سب تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور سب رائگاں چلا جائے گا۔ اور یہ دیکھ کر قوم لوط کی تمام عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے کمال چالاکی سے کہا کہ ہم بھی اپنے مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ہم ان کی طرف رغبت نہیں کریں گی جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم آپس میں ہی اپنی خواہشات کو پورا کر لیں گی۔ اس پر ان عورتوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟
لہٰذا لاکیس قوم صدوم کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہم جن پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت صدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان عورتوں کو بھی ایسا عمل کرنے کو کہا، اور اس طرح سے عورتوں میں ہم جنس پرستی کے طریقے کا آغاز ہوا۔ مردوں نے جب دیکھا کہ اب عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے پر لگ گئی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو بدفعلی کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں لگے رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں مبتلا رکھا۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے ان پر پتھر اور آگ کے گولے کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ صدوم اور گامورہ کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ قوم لوط کے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن مجید بلکہ دوسری اسلامی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں کو سن سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ قوم لوط کے گناہ کا ذکر متعدد صحیفوں اور قدیم یونانی ریکارڈز میں بھی اس گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس میں صدوم اور گامورہ طریقہ انسانی کے وہ پہلے حصے تھے جس میں ہم جنس پرستی کے طریقے کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی نے اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے دور جدید میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ قوم لوط کی ہم جنس پرستی کی بیماری بعد میں یونان، چین، قدیم مصر اور یورپ میں پھیلتی گئی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔